تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. مقالہ 15 صفحات پر مشتمل ہے. میں صرف یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ میں نے مقالے میں کیا لکھا ہے. میں نے اس مقالے کی تمہید میں ملفوظات کی عمومی کیفیت، تاریخ پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے. پھر یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ علامہ کشمیری کے ملفوظات کس نوعیت کے ہیں اور ملفوظات کس کس قسم کے ہوتے ہیں. ضمناً علامہ کشمیری کی شخصیت پر کچھ گفتگو ہے. پھر اردو ادبیات میں ملفوظات کی حیثیت پر گفتگو کی گئی ہے. پھر خاص طور پر زیر مطالعہ کتاب ملفوظات محدث کشمیری پر روشنی ڈالی گئی ہے. اس کے بعد علامہ کشمیری کے ملفوظات کی خصوصیات پر گفتگو کی گئی ہے. بعد ازاں ملفوظات کی روشنی میں فتنہ قادیانیت کے رد میں علامہ کی خدمات کا مختصر تذکرہ کیا گیا ہے. علامہ کے منہج و استدلال کی نوعیت پر گفتگو کی گئی ہے. رد قادیانیت کے سلسلے میں علامہ کے منہج سے یہ نتائج اور رہنمائیاں اخذ کی گئی ہیں کہ فتنے کی اصل بنیاد کو پہچاننے اور علمی تحقیقات پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور اصل توجہ دفاع ایمان پر مرکوز رکھنا ضروری ہوتا ہے. چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے سطحیت سے کلی اجتناب کرتے ہوئے خالص علمی تبحر سے کام لینا ضروری ہے. آگے ملفوظات کے مطالعے سے اخذ کردہ نتائج کو ذکر کیا گیا ہے. مثلا ملفوظات کے مطالعے سے مترشح ہوتا ہے کہ علامہ کے نزدیک مرعوبیت کی اصل وجہ لا علمی ہوتی ہے، اس لیے کہ حضرت علامہ کشمیری کثرت مطالعہ کے داعی تھے. اسی طرح آئندہ صفحات میں حضرت کی علمی جلالت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے اور ملفوظات کے تناظر میں دیکھا گیا ہے کہ حضرت کے حنفی المذہب ہونے کے باوجود اکثر جوابات محدثانہ اور فقیہانہ شان کے ہوتے تھے. اسی طرح عرض کیا گیا ہے کہ حضرت کے یہاں علمی کمال کے باوجود کمال سادگی تھی. بعض اوقات لا علمی کا اعتراف بھی تھا. اختلاف کے باوجود اتحاد ملت علامہ کا مزاج تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.